شاہی حمام اور مسجد وزیر خان پہ بہت زبردست کام ہوا ہے. شاہی حمام کو تو یونیسکو ایوارڈ ملا ہے. گلی سرجن سنگھ جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی ہے. قلعے میں بے شمار کام ہوا ہے. شاہی باورچی خانہ ہے جن میں برٹش بنکرز ہیں، اور آج کل ہم کھڑک سنگھ حویلی پہ کام کر رہے ہیں. اگین نو بڈی نوز کہ فورٹ میں ایک کھڑک سنگھ حویلی بھی ہے. تو اب تہ خانوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ایک سمر پیلس ہے. بیسٹن کے اوپر کیفے کریٹ ہوا ہے وداؤٹ کریٹنگ اینی کنسٹرکشن. یونیسیف دیتا ہے نہ حکومت پاکستان دیتی ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے ہیں یا کچھ ایمبیسیز ہیں جو تھوڑا بہت، جن میں یونائٹڈ اسٹیٹس، نارویجین ایمبیسی، جرمن، یہ ان سے کچھ حاجت، یا کبھی کوئی کہتے سافٹ لون ہو جاتا ہے فرام ورلڈ بینک یا کچھ اس طرح. کسی سال 40-50 کروڑ روپیہ، اب زیادہ بڑھ گیا ہے، سو اٹس 70-80 کروڑ کچھ ایسے. تو کچھ ہم جنریٹ کرتے ہیں پیسے، چونکہ لاہور فورٹ جو ہے 10 کروڑ روپیہ 12 کروڑ روپیہ سال کا جنریٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ پھر فوٹو شوٹس ہوتے ہیں یا ایونٹس ہوتے ہیں. ہم نے اپنی اسپیسز کو رینٹل بیسس پہ بھی دیتے ہیں کہ 1800 روپے پر پرسن پہ ہر ویکینڈ پہ ٹور ہوتا ہے 2-2.5 گھنٹے کا. اس میں اس قدر دنیا آنا شروع ہوئی ہے، اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اٹ از آف انٹرنیشنل لیول. تو یہ 300 سال بعد پہلی دفعہ ایسا ہے کہ عام پبلک کے لیے روشن کیا گیا ہے. یعنی صاحب جب ادھر چیف منسٹر تھے، جو ایک وہ، اور دوسرا وقت اب جو محسن نقوی صاحب کا. محسن نقوی صاحب از آلسو این امیزنگ مین. ان کو بیوٹیفیکیشن کا شوق تھا، شہباز شریف صاحب کو. ان کو ہیریٹیج اور پروجیکٹس کا بے انتہا ہے. سو آئی ایم ویری لکی ٹو ورک ود دیم. شہباز شریف صاحب تو صبح اٹھ جاتے تھے 4 بجے 5 بجے. جی نہیں، ہر روز تو نہیں اٹھتے تھے. اتوار کو جب ہم سو رہے ہوتے تھے، اتوار والے دن سب کو اٹھانا ہوتا تھا. کہ وال سٹی جو اتھارٹی ہے یہ کب بنائی گئی؟ یہ جی ایک پروجیکٹ کے طور پہ شروع ہوا تھا 2006 میں، اور پھر 2012 میں جون میں اس کو اتھارٹی کا درجہ ملا. میں دسمبر 2012 میں اس کو جوائن کیا. تو تب سے اب اس سال اس کو موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو پنجاب لیول پہ نوٹیفائی کر دیا ہے. سو اب یہ ایک یوں کہہ لیں کہ پروجیکٹ جو ہے سے شروع ہو کر اس کی سفر بڑا اچھا ہوا کہ اب یہ پنجاب لیول پہ آ گیا. اچھا سر، لاہور میں اس پروجیکٹ کے تحت کون کون سے منصوبے مکمل کیے گئے اب تک؟ اس میں جی بنیادی طور پہ تو اندرون لاہور میں ہم نے 3-4 فیزز پہ کام کیا ہے. دہلی دروازے سے لے کر پہلا فیز جو تھا وہ چوک کوتوالی تک تھا، پھر اس سے لے کر آگے جہاں اعظم کلاتھ مارکیٹ سے گزرتے ہوئے رم مارکیٹ تک تھا. پھر ادھر سے آج کل کشمیری بازار پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ڈبی بازار جو رنگ محل کے ساتھ ہے. اور ابھی ہی اس سال یعنی 2023 میں ہمیں اچھی فنڈنگ بہت عرصے بعد ملی ہے. تو ہم نے بھاٹی گیٹ کے ایریاز کو شروع کیا ہے کام. جو ٹکسالی کا ایریا ہے اس پہ اب کنسلٹنٹ ہائر ہو گیا ہے. اگلے 3-4 مہینے میں ہم وہاں بھی کام شروع کر دیں گے. اور پھر شاہی حمام اور مسجد وزیر خان پہ بہت زبردست کام ہوا ہے. شاہی حمام کو تو یونیسکو ایوارڈ ملا ہے، اور ہم پارٹنرشپ میں ہیں ود آغا خان ٹرسٹ. ان کی وجہ سے بھی ہماری بڑی ویلیو ایڈیشن ہوئی. گلی سرجن سنگھ جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی ہے. تو قلعے میں بے شمار کام ہوا ہے. قلعہ جو ہمارا ہے، آپ سمجھیں کہ کوئی 25 مانیومنٹس پر ایک مانیومنٹ مشتمل ہے. تو ان 25 میں سے کم از کم 15-16 پر ہم نے کام کیا ہے. کچھ ایسی جگہ تھی جن کا اگین بند مینجمنٹ میں تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ آج بہت سامنے زبردست پروجیکٹ بن کر آئی ہیں، جن میں شاہی باورچی خانہ ہے، جن میں برٹش بنکرز ہیں، اور آج کل ہم کھڑک سنگھ حویلی پہ کام کر رہے ہیں. اگین نو بڈی نوز کہ فورٹ میں ایک کھڑک سنگھ حویلی بھی ہے. تو اور اب چونکہ ہمیں پورا چارج ملا ہے فورٹ کا فرام آرکیالوجی ٹو دا ورلڈ سٹی، تو اب تہ خانوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ایک سمر پیلس ہے، اس پہ زور و شور سے کام ہو رہا ہے. شاہی قلعہ کے نیچے ایک تہ خانہ ہے پورا، اور اس کی ایک سائڈ جو ہے بہت بڑی اور لمبی دراز ایک سمر پیلس بھی اسے کہتے ہیں، کیونکہ مغل جو تھے گرمیوں میں قلعے کے نیچے آ جاتے تھے. اس کو آج کل ہم ریسٹور کر رہے ہیں، اور وہ کچھ سال تک ٹھیک ہو جائے گا. ہم اس میں پھر ایک میوزیم بھی کریٹ کرنے لگے ہیں. جنرل پبلک کو جانے کی اجازت ہوگی بعد میں؟ بالکل، ٹکٹ تھوڑا سا رکھیں گے لیکن ڈیفینیٹلی ہوگی. اور اسی طرح کھڑک سنگھ واز دی سن آف رنجیت سنگھ. اس کے نام سے جو ایک حویلی تھی، وہ دفاتر بنے ہوئے تھے آرکیالوجی کے، وہ اب ہم نے اس کو بدل کے تو بنانا شروع کیا ہے، ریسٹور کیا ہے. اس
کوئی ایک رائل ریزیڈنسی کے طور پہ اسی سکھ ایرا کی وہاں کریٹ کریں گے ایک یونٹ, اور نیچے جو ہے اس کا ایریا, اس میں بہت بڑی لائبریری آ رہی ہے اور آرکائیول مٹیریل آ رہا ہے. تو بہت مزے کے لاہور فورٹ میں تو اسپیسز سامنے آئی ہیں. اس میں ایک کیوریٹر ہاؤس تھا, وہ وہاں بھی ایک دو افسر رہ رہے تھے, ان کو اب فارغ کیا گیا ہے اور اس کو بحال کر رہے ہیں. تو ایک نیا بیسٹن کے اوپر کیفے کریٹ ہوا ہے وداؤٹ کریٹنگ اینی کنسٹرکشن. ایک اینٹ بھی ہم نے اس میں نہیں, لیکن اسی کے پلیٹ فارم کو. جو سارے پروجیکٹ مکمل کیے جا رہے ہیں یہ تمام گرانٹس جو ہیں یونیسیف کی طرف یا کچھ حکومت پاکستان بھی دیتی ہیں؟ نہیں, ہماری اپنی حکومت پنجاب دیتی ہے جی. اچھا. نہ یونیسیف دیتا ہے نہ حکومت پاکستان دیتی ہے. اچھا. پنجاب حکومت کی جانب سے ہیں یا کچھ ایمبیسیز ہیں جو تھوڑا بہت, جن میں یونائٹڈ اسٹیٹس, نارویجین ایمبیسی, جرمن, یہ ان سے کچھ آ جاتا, یا کبھی کوئی کہہ رہے ہیں سافٹ لون ہو جاتا ہے فرام ورلڈ بینک یا کچھ اس طرح. یہ ہے. اور سالانہ کتنا خرچ اخراجات آ رہے ہیں اس کے؟ سالانہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کسی سال 40-50 کروڑ روپیہ, اب زیادہ بڑھ گیا ہے, سو اٹس 70-80 کروڑ کچھ ایسے. تو کچھ ہم جنریٹ کرتے ہیں پیسے, چونکہ لاہور فورٹ جو ہے کوئی 10 کروڑ روپیہ 12 کروڑ روپیہ سال کا جنریٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ پھر فوٹو شوٹس ہوتے ہیں یا ایونٹس ہوتے ہیں, ہم نے اپنی اسپیسز کو رینٹل بیسس پہ بھی دیتے ہیں. سو اٹس جنریٹنگ سم منی. ٹورزم ہے, ہسٹری بنائٹ ہمارا بہت زبردست, ایک 1800 روپے پر پرسن پہ ہر ویکینڈ پہ ٹور ہوتا ہے 2-2.5 گھنٹے کا. اس میں اس قدر دنیا آنا شروع ہوئی ہے, اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اٹ از آف انٹرنیشنل لیول. کہ رات کو کانسیپٹ ہی نہیں تھا, بند مینجمنٹ میں جاتا تھا, جو فورٹ ہے وہ بند ہو جاتا تھا مغرب کے بعد. تو یہ 300 سال بعد پہلی دفعہ ایسا ہے کہ عام پبلک کے لیے روشن کیا گیا ہے. یعنی 300 سال بعد یہ مغرب کے بعد کھلنا شروع ہوا. بالکل ایسے. یا اسٹیٹ وزٹ پہ ہوتا تھا, کوئی ترکی کا پریزیڈنٹ آ گیا, چائنا کا آ گیا, وہ تو ایک اور بات ہے. پبلک کے لیے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے یہ سارا حضوری باغ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دیوار, جس کو ہم نقاشی کی دیوار ہے, دا لارجسٹ موزیک وال ان دا ورلڈ, اس کو بحال کیا ہے, اس کے روشن کیا ہے. پھر اندر رکشا چیزیں جا کر پرفارمنسز ہوتی ہیں, کتھک ڈانس ہے ایٹ دی پوڈیم آف شیش محل, اور پھر ایک بہت زبردست دھمال ہے جو دکھائی جاتی ہے ایٹ دا رائل کچنز. یہ 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں 200 سے زیادہ لوگ ایک ٹائم پہ مت آئیں, لیکن ہر دفعہ 250-300 زیادہ ہو جاتا ہے. اٹس اے ٹکٹڈ تھنگ. 1800 روپے ٹکٹ ہے, لیکن لوگ آتے ہیں, اور یہ 4-5 سال سے ہو رہا ہے. تو جنہوں نے نہیں دیکھا, میں ان کو بڑے بابر کرانا چاہتا ہوں کہ آپ باہر یہ $100 میں بھی ایسا پروگرام نہیں ملتا ہوگا جو آپ کو ہم لاہور فورٹ میں دے رہے ہیں. اچھا, یہی صاحب میرا ایک سوال تھا کہ ترکی میں جیسے سلطنت عثمانیہ ہے, اور پاکستان میں یہ مغل ایمپرر کے جو بہت سارے ایسے ہیں مانومنٹس ہیں, تو اگر ہم ان کو اس طرح دیکھیں تو تقریباً سیم اسی طریقے جیسے دریا, ان کا بھی استنبول میں دریا, ہمارا بھی راوی ہے, تو اس کو اس طرح سے کیسے مینج کیا جا سکتا ہے کہ ٹورزم ہمارا بھی اتنا ہی کمانا شروع ہو جائے جس طرح وہ کما رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے عجیب بات چھیڑ دی ہے. اس جیسا معاشرہ, اس جیسے لوگ, اس جیسی سوچ, سب سے پہلے تو وہ لائیے نا. اصل چیز یہاں سے, کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے, نہ دریا سے ہوتی ہے نہ دیوار سے ہوتی ہے. یہ پہلے جیسے ترکوں نے اپنے ذہن کو کھولا ہے, دنیا سے منسلک کیا ہے, دنیا کے کلچر اسلامی ہے, ہم سے زیادہ اسلامی ہے, کیونکہ 600 سال تو انہوں نے دنیا میں یورپ تک اسلام کو لے کر گئے. لیکن آج جو ٹھیکہ ہم نے لے لیا ہے, اور جس طرح کی انٹرپریٹیشن اسلام کی ادھر ہمارے ملک میں ہوئی ہے, وہ اس کا نمونہ ہی اور ہے. وہاں کون ٹورسٹ آئے گا؟ یہاں فیصلہ ہی نہیں ہو پایا کہ میوزک بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں, کوئی ڈانس بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. اب تو گھوڑے اور اونٹوں کے علاوہ کوئی پاکستان میں ناشتہ نہیں ہے. تو ادھر آپ جائیے, آپ کو برقعے میں بھی, تسبیحوں میں بھی لوگ ملتے ہیں, وہاں ہنستے گانتے کھاتے پیتے ناشتے لوگ بھی ملتے ہیں. جب تک ہم لوگوں پر ان کی موریلٹی نہیں چھوڑیں گے, اور ان پر ہم
اس میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں، تو وہ نہیں کہ میں جانا ہے تو کرتے جائیں، پھر اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد میں اور کنویں کی مینڈک میں رہیں گے تو پھر آپ ٹورزم کہیں گے ٹرکی جیسا ہو، وہ ہو نہیں سکتا۔ سر آپ نے بہت سارے حکمرانوں کے ساتھ کام کیا، سب سے زیادہ آپ کو کن کے ساتھ کام کر کے مزہ آیا؟ آئی تھنک سپورٹ تو ہر دور میں ملتی رہی، مشرف صاحب کے وقت میں بہت ملی، آئی مسٹ رسپیکٹ ہم، لیکن کاموں کا جو سلسلہ تھا، جو شہباز شریف صاحب جب ادھر چیف منسٹر تھے، جو ایک وہ اور دوسرا وقت اب جو محسن نقوی صاحب کا، میں نے بلیو می ایسے ڈوئرز اور نہیں دیکھے، اور محسن نقوی صاحب از آلسو این امیزنگ مین۔ میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے، میں پہلے کبھی ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، تو جتنی سپورٹ ملی ہے دونوں دور میں اور اس دور میں ہماری ایکسپینشن، کیونکہ ان کو بیوٹیفیکیشن کا شوق تھا شہباز شریف صاحب کو، ان کو ہیریٹیج اور پروجیکٹس کا بے انتہا ہے، تو ہمارے بہت سارے مسائل انہوں نے حل کیے ہیں اس so I am very lucky to work with them۔ سر ان کی سپیڈ کا بڑا کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ شہباز سپیڈ اور تو کمال ہے کس کی سپیڈ بہتر ہے کہ ایکول جا رہی ہے؟ وہ ذرا ڈنڈے دھوس سے ان کی سپیڈ تھی، یہ اس کے بغیر بھی، ڈنڈے کے بغیر یعنی یہ کروا رہے ہیں، لیکن ڈنڈے سے مراد یہ یو ہیو ٹو سیریسنس، تو جب تک آپ کو نظر نہ آئے تو شہباز شریف صاحب تو صبح صبح اٹھ جاتے تھے 4 بجے 5 بجے۔ جی جی، نہیں ہر روز تو نہیں اٹھتے تھے، اتوار کو جب ہم سو رہے ہوتے تھے اتوار والے دن سب کو اٹھانا ہوتا تھا۔ اچھا لیکن دونوں کی محنت دیکھیے، محنت کے بغیر تو نہیں۔ اب موجودہ چیف منسٹر بھی بیک ٹو بیک میٹنگز، پتہ نہیں دن میں 10-12 تو ان کی میٹنگز ہوتی، بٹ ہی از ویری کوئک اینڈ گڈ ڈیسیشن میکر۔ اصل کھیل جہاں آ کے اٹکتی ہے، میں آپ کو بتاؤں مینجمنٹ میں، ہر لیڈر جتنے بھی آئے ہیں سب چاہتے ہیں کہ اچھے کام ہو، اس میں تو کوئی، بالکل، لیکن پھر کیوں نہیں سارے کامیاب ہوتے؟ کیونکہ آگے ایک بیوروکریسی ہے، ایک سسٹم ہے، ایک اسٹرکچر ہے، اس کو ٹرانسلیٹنگ یور وشز انٹو ایکشن وہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک ٹیم بلڈنگ کرنی پڑتی ہے، اس میں کوآرڈینیشن اینڈ فالو اپ، وہ ان کا کمال کا ہے۔ اچھا سر، آخری سوال ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا مشن یا مقصد جو آپ ابھی اچیو کرنا چاہتے ہو اور ابھی نہیں ہو سکا اور آپ کرنا چاہتے ہیں؟ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ تو جی آخری دم تک ہم یہی کہتے رہیں گے کہ رہنے دو مینا اور ساغر میرے آگے، تو یہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ بس یہی دعا ہے اللہ میاں سے کہ صحت سے اور موقع جتنا فراہم کر سکے، I want to do so much and inshallah as long as I can I will۔ کامران لشائی صاحب، آپ کا انٹرویو کر کے بڑا مزہ آیا اور ہمیں بھی بہت ساری نئی معلومات ملی۔ آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا سر۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ جی ناظرین، کامران لشائی صاحب سے ہمیں بہت ساری نئی معلومات ملی، وال سٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا، تو ہم آئندہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔